بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جب اس وقت آپ کے سامنے موجود ہوں تو میں 2017 کے پیکا ایکٹ کے تحت 3 مقدمات بھگت چکا ہوں، جن میں سے صرف ایک ابھی تک خارج ہوا ہے، باقی 2 عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، اور ان میں سے ایک میں مفرور بھی ہوں، جس کا انکشاف میرے پہ یہ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی ہوا۔ اور ظاہر ہے کہ پھر میں اتھینٹک ہوں کہ میں کسی بھی شخص سے، کسی بھی اینکر سے زیادہ اس بات پہ کوالیفائی کرتا ہوں کہ میں پیکا ایکٹ کے اوپر بات کروں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کامرس رپورٹنگ کرتے ہوئے 2 دہائیاں تو ایکٹیو رپورٹنگ کی ہے، اور اس دوران ہم نے ایک فینومینا دیکھا۔ پہلے تاجروں کا بیان کر لیتے۔ تاجروں پہ جب بھی ٹیکس لگنے کی کوئی صورت بنتی ہے، یا بجٹ کے اندر حکومت بات کرتی ہے، یا دنیا ہمیں کہتی ہے کہ آپ 18% آپ کی جی ڈی پی کا ٹریڈ ہے، اور آپ ٹریڈ کو ٹیکس نیٹ میں لائے بغیر اپنی معیشت کو کسی طرف نہیں لے جا سکتے، ترقی یافتہ ممالک تو کیا، ترقی پذیر ممالک میں بھی شامل نہیں ہو سکتے، لیکن ہمارا لاڈلا حرام خور تاجر ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور لاڈلے حرام خور تاجر نے ایک مکر اپنا رکھا ہے، اور وہ مکر یہ ہے کہ جیسے ہی حکومت یہ بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور، جن کی ایک ایک دن کی سیل 1 ارب روپے سے زائد ہے، جب ان کے اوپر ٹیکس لگانے کی بات کرتی ہے تو وہ یہ شور مچا دیتے ہیں کہ گلی کے محلے کے تاجر کے اوپر بھی ٹیکس لگنے لگا ہے۔ حکومت جو ہے جان بوجھ کے یا انجانے طور پر اس تاجر کو، گلی محلے کے تاجر کو آگاہ ہی نہیں کر پاتی، یا یہ بتا ہی نہیں پاتی کہ بھائی آپ کا اس ٹیکس سے کیا لینا دینا۔ آپ اپنا اور اپنے بچوں کا رزق پالنے کے لیے یہاں پہ یہ روزانہ 8-10 ہزار روپے کی سیل کر لیتے ہو، آپ پہ کہاں ٹیکس لگنا ہے یار؟ یہ حکومت نہیں بتاتی، یا بتا پاتے، یا بتانا نہیں چاہ رہی ہوتی۔ نتیجے کے طور پہ یہ جو بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور والے حرام خور ہیں، میں حرام کے اوپر زیادہ زور دے رہا ہوں، یہ حرام خور جو سمگلنگ کی چیزیں بیچنے والے، ان کے تمام شیلف جو ہیں وہ 4 لاکھ روپے کے پرفیوم سے بھرے ہوتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے سمگل کر کے لاتے ہیں، ایک آنے کا ٹیکس اس پہ ادا نہیں کرتے۔ یہ حرام خور جو ہے یہ کرائے کے اوپر یہ نام نہاد چھوٹے موٹے تاجروں کے لیڈر نہیں ہوتے ہے نا، ان کو ہائے کرتے ہیں۔ ان تاجروں کے لیڈروں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جناب اپریسیشن ملنے لگی ہے، میڈیا لائم لائٹ ہے، کوئی ملتان سے اگاتا ہے، کوئی کراچی سے سیلیا آ جاتا ہے، کوئی لاہور سے حاجی مقصود بٹ پیدا ہو جاتا ہے، اور نتیجے کے طور کے اوپر اسے پاکستان کے تمام تاجروں کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ 200 سے 250 بڑے بڑے حرام خور تاجر جو ہوتے ہیں ان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور جب وہ شٹر ڈاؤن ہو جاتی ہے، پورے ملک کے اندر حکومت پولیٹیکلی ہل جاتی ہے، تو یہ جناب مسکراتے ہوئے اربوں کھربوں روپے کی ٹیکس چوریاں کرنے والے اپنے پیٹوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کسی بھی یورپ کے ملک میں مساج کروانے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ حرام خور ٹیکس نہیں دیتے۔ تاجروں کی زیادہ ہو گئی، چلے ہم جگیرداروں کی کر لیتے ہیں۔ جب بھی حکومت زراعت کے اوپر ٹیکس لگانے کی بات کرتی ہے تو اس کو جناب فوری طور کے اوپر کسانوں کے خود ساختہ نمائندے جو ہیں وہ سامنے آ جاتے۔ ٹھیک ہے، اس ملک کے اندر ایگریکلچر چیمبر آف کامرس کیوں نہیں بننے دیا گیا، یا کیوں نہیں بننے دیا جاتا؟ یہ ڈیوس روڈ پہ ابھی بھی اس کی بلڈنگ موجود ہے۔ وہ کیوں نہیں بننے دیا جاتا؟ کیونکہ یہ جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں، یہ جو حرام خور جو سیاست کو مینور بھی کرتے ہیں اپنی جاگیرداری کی بنیاد کے اوپر، ان کے مفادات کے اوپر زد پڑتی ہے۔ جب تاجروں کے ذات کے اوپر ٹیکس لگنے کی بات ہوتی ہے تو پاکستان کے اندر 90% زمین 10% بڑے لینڈ ہولڈر کے پاس ہے،
اور 90% کسانوں کے پاس جو ہے وہ 10% زمین ہے، اور وہی ہماری بیشتر پروڈکشن جو ہوتی ہے، میکسیمم آؤٹ پٹ وہی 10% زمین ہی دیتی ہے۔ تو یہ جو 90% زمین کے مالک ہوتے ہیں، ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر ٹیکس لگ جائے گا۔ تو یہ چھوٹے تاجروں کے جو ان کے ہوتے ہیں ایجنٹ نما قائدین، ان کو اکٹھا کرتے ہیں اور ساتھ میں ان کو اپنے وہ دیتے ہیں مزارے وغیرہ، یا ان کو کیا کہنا چاہیے، جو ان کے راکھ ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں، اور وہ جا کے سڑکیں بند کرتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو گولی شولی بھی بچ جاتی ہے۔ لو جناب، ایگریکلچر کے اوپر کوئی ٹیکس لگنا بھی تھا تو اس کے امکانات ختم ہو گئے۔ یہ طریقہ واردات ہے، اور یہ میں کم از کم پچھلی 4 دہائیوں سے یہ تماشا لگتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ملک کی بنیادی فیبرکس کا بیڑا غرق تو کیا تھا جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے۔ اس کے بعد پھر جب بھی کوشش ہوئی ہے ان دو طبقات کے اوپر ٹیکس لگانے کی، تاجروں کے اوپر اور صنعت کاروں کے اوپر، تب سے میں نے یہی تماشا دیکھا ہے کہ جیسے ہی بڑے لوگوں کے اوپر ٹیکس لگنے کی بات ہوتی ہے، وہ چھوٹوں کو آگے کر دیتے۔ اس وقت یہی منظرنامہ ہماری صحافت کو بھی درپیش ہے۔ ہماری صحافت کے اندر اس وقت ٹریڈیشنل میڈیا اپنی موت مر چکا ہے، کلینیکل ڈیتھ اس کی ہو چکی ہے، بس اس کی پرناؤنسمنٹ اس لیے نہیں ہو رہی کہ حکومت ہر سال کوئی 20-25 ارب روپے کے اشتہارات دیتی ہے روایتی میڈیا کو، جس کے اندر ٹی وی چینل شامل ہے اور جس کے اندر اخبارات شامل۔ 250 چھپنے والا جنگ لاہور جو ہے وہ روزانہ 25-30 کروڑ روپے کے اشتہار لے کے سوچتا ہے، تو اس کی لاگت کتنی ہے؟ اس نے سارا لاہور کا آفس ختم کر دیا ہوا۔ تو پھر اس کا شہزاد اقبال جب آزادی اظہار کے اوپر پروگرام کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ 7 ججوں کا خط، 7 اسلام آباد ہائی کورٹ کے 7 ججز کا خط، جو کہ فیکچول مسٹیک ہے، تو پھر وہ صحیح کرتا ہے، کیونکہ اس کے بالک، اس کے پالنہار میر شکیل الرحمان اور میر ابراہیم کی یہ بلیک میلنگ جو ہے یہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ میر شکیل الرحمان کی بلیک میلنگ ختم ہونے جا رہی ہے، جو 25 ارب 30 ارب روپے وہ گرم چو کرتا ہے بغیر کسی لاجک کے۔ اس کا اخبار کون پڑھتا ہے؟ وہ جو 250-300 اخبار لاہور میں چھپتا ہے وہ کون پڑھتا ہے؟ اخبارات کے تو صرف سرکاری دفاتر میں جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میرے گھر کے اندر سنڈے کے دن 8 اخبار آتے ہیں۔ حرام ہے کبھی مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا، میں نے اہتمام کے ساتھ لگوا رکھے ہیں کہ یار جب تک یہ نکل رہے ہیں تب تک میرے گھر میں آنے چاہیے، اور بل دیتا ہوں میں باقاعدہ، اس کا کوئی کمپلیمنٹری نہیں ہے، لیکن مجھے پڑھنے کا اتفاق ہی نہیں ہوتا۔ اور بلکہ اب جب وہ بندہ جس کی آنکھ صبح کے وقت اخبار کی سرسراہٹ سے کھلا کرتی تھی، ٹھیک ہے، وہ اس کے پاس اخبار پڑھنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ 24 گھنٹے مجھے یہ خبریں دے رہا ہے۔ ہاں، کوئی فرمائش آ رہے کسی دوست کی، یار وہ میرا کالم پڑھا ہے، ہوئے میرا مضمون پڑھا ہے آپ نے، تو وہ پھر کھول کے پڑھ لیتے، ادروائز وہ بھی آن لائن ہی جا کے دیکھ لیتے۔ تو ایسے میں کیا میر شکیل الرحمان جو ہے وہ کوئی ایسی چیز آنے دے گا جس سے اس کے 20-25 ارب روپے کے مفاد کے اوپر زد پڑے؟ باقیوں کو تو جانے دینا، باقی صحافت تھوڑی کر رہے ہیں، سونے کے سمگلر جو ہے وہ صحافت تھوڑی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس وقت پاکستان کے میڈیا کا، وہ مین سٹریم پرنٹ میڈیا ہو، وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، اس کا تمام مین سورس آف انکم جو ہے وہ سوشل میڈیا بن چکا ہوا ہے۔ اس کو کیبل سے کمائی نہیں ہوتی، اس کو اشتہارات سے کمائی ہوتی ہے، یا آن لائن جو وہ اپنا کنٹینٹ چلا کے ڈالتا ہے اس سے کمائی ہوتی ہے۔ جی جی، اس کو یا تو اس سے کمائی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے مفاد میں ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ جو چاہے بکواسیات، باہیات اور حجویات بکے، اور جو چاہے جس کی پینٹ چاہے اتارے، اس کو اس کی کامل آزادی چاہیے، اس کے اوپر کوئی بھی قدغن نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ اس قدغن کو
پرے رکھنے اور غائب رکھنے کی بنیادی اصول یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کسی ریگولیٹری فریم ورک کے اندر بات پائے. اصل مسئلہ یہ ہے. اور اس کے لیے پھر سیٹھ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جہاں پہ کسی کا 20 ارب روپے کا مفاد ہے اور کسی کا 20 کروڑ روپے کا مفاد ہے اور کسی کا 2 کروڑ روپے کا مفاد ہے، پھر سارے کے سارے ایک ہو جاتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ اس وقت یہ لڑائی ہے، کوئی آزادی اظہار کی لڑائی نہیں. ورنہ شہزاد اقبال کی گردن نہ آپ دیتا اگر کوئی بندے کا پتر ایڈیٹر ہوتا نا، میر ابراہیم کی جگہ پہ بیٹھا ہوا، وہ اس کو گریبان سے پکڑ لیتا. ماما سارا میڈیا کہہ رہا ہے 5 جس نے خط لکھا ہے، یہ میرا رپورٹر کہہ رہا ہے 5، قیوم صدیقی کہہ رہا ہے 5 رپورٹر نے خط لکھا. 7 پہ کیسے مقدم؟ تو 7 پہ پورا پروگرام کیسے چلا گیا ہے؟ درا تیری بہن. پھر یہ ہوتا نہیں مسالہ دار بلیک میل کرنا حکومت کی، چین کا حکومت کی یہ کرتے. یہ ہو رہی ہے بدماشی، یہ ہو رہی ہے 2 نمبری. 7 جس نے خط لکھ دیا ڈے ٹیبل جھوٹ بکتے اور اس جھوٹ بکنے کی آزادی چاہتے ہیں، اس بلیک میلنگ کی آزادی چاہتے ہیں کہ ہماری بلیک میلنگ کے اوپر بھی کوئی قدغن نہ آئے، ہماری بلیک میلنگ کو ختم کرنے کے لیے بھی کوئی کچھ نہ کرے. یہ ہیں وہ میڈیا کے ولچرز نما سیٹھ. اور یہ کس بات کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں؟ یہ اس بات کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں. میں کسی احتجاج میں نہیں کیا. ان میں سے کوئی جو ہے بیشتر لوگ جو وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی پیکا ایکٹ کا وکٹم نہیں ہے. میں ان سب سے زیادہ وکٹم. میں شکیل الرحمان بھی 1 دفعہ ہی وکٹم بنا ہے، میں 3 دفعہ بنا ہوں. 2 مقدمے ابھی میرے پینڈنگ ہیں. لیکن ان کی میں اپنے جو غم و اندو ہیں وہ میں ان کو مارکیٹ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا بھائی. ٹھیک ہے نا؟ ہاں ریگولیشن ہونی چاہیے اور سب کے لیے برابر ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں گیا ہوں تو میں نے ہجرت کی ہے اور جناب نواز شریف جو تھا وہ فرار ہوا تھا. نہیں ہونا. ٹھیک ہے نا؟ ہم کے برسم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے، کانٹوں کو تقسیم کریں گے، پھولوں کو تقسیم کریں گے. نہیں میں گیا ہوں تو میں تو ہجرت کر کے گیا ہوں، نواز شریف فرار ہوا تھا. کھلویا تیری ایسی تیسی فرودیا نمبر 2. ٹھیک ہے. ہاں تو بہرحال یہ کچھ باتیں سی. میں چاہ رہا تھا کہ میں اس کے اوپر کوئی بات نہ کروں، لیکن احباب نے بتایا کہ نہیں آپ کی بات کرنا بہت ضروری ہے، تو میں نے کہا کہ ہم بھی ذرا اپنی رائے پیش کر دی جائے. بس اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے بلاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.